السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ صدر اجلاس، ناظم جلسہ برادر عزیز شیخ جمیل اختر شفیق، برادر عزیز نسیم یونس علیاوی، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، موضوع بتا دیتا ہوں: شیطانی چالیں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، یہ وضاحت کر دوں، کل سے طبیعت ناساز ہے، جب سے آیا ہوں کمرے میں ہی پڑا تھا، سردی زکام کھانسی کا آزار، میری اوریجنل آواز شاید اس طرح نہیں ہے کہ آج جس طرح آپ سنتے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر بھی سناؤں گا۔ اور جمیل اختر شفیق کی نظامت ہو اور اشعار سے سیری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت کچھ وہ آپ کو سنا چکے ہیں اور آپ کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑ چکے ہیں۔ میرا بھی شعر و شاعری سے شغف ہے، میں عام طور پہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ فرمائش ضرور ہوتی ہے، تقریر سے پہلے کوئی اپنی لکھی ہوئی نظم کی جو میری اپنی ہے اور میں اپنی آواز میں اسے پڑھتا ہوں۔ میں دوران تقریر اپنے موضوع سے متعلق بھی کچھ نظمیں میں نے لکھی ہیں، بالکل تازہ ترین ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تھوڑا آواز بڑھائیے گا۔ کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، فقط اللہ کی خاطر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، کہیں یہ اور جھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے،
ہے جب تک جان باقی جسم میں تب تک رہے حق سے، ہے جب تک جان باقی جسم میں تب تک رہے حق سے، قدم ایک پل بھٹک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، قدم ایک پل بھٹک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، وہ خلوت ہو کہ جلوت ہو خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہ خلوت ہو کہ جلوت ہو خدا کا ذکر کرتے ہیں، زباں اجمل یہ تھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، زباں اجمل یہ تھک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، کہیں ایمان بک جائے گوارا ہم نہیں کرتے، عمل کی راہ رک جائے گوارا ہم نہیں کرتے۔ آج انشاءاللہ شیطانوں کے حوالے سے میری گفتگو ہوگی۔ شاید آپ نے شیطانوں کے حوالے سے اتنا تفصیلی بیان شاید کبھی آپ نے سنا ہو۔ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ میں شاید آپ کو کچھ سنانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور جو میسج اور پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ میں دل کی گہرائی سے وہ پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ شیطانوں کی دشمنی ہم انسانوں کے ساتھ، اس کی ہسٹری اور تاریخ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہم انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ شیطانوں کی دشمنی کی تاریخ کیا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے اتنی پرانی ہم انسانوں سے شیطانوں کی دشمنی کی تاریخ ہے۔ جب سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی، انہیں جنت میں رکھا اور ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تمام فرشتے حکم ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے تکبر کیا، اعراض کیا، اکڑ دکھائی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ راندے درگاہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی وقت سے، جب سے شیطان جنت سے نکالا گیا ہے، اب تک وہ انسانوں کے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے اور تا قیامت وہ یہ دشمنی نبھاتا رہے گا، اس لیے کہ شیطان تو جنت سے محروم ہو گیا، اس کی شقاوت اور بدبختی پہ رب ذوالجلال نے مہر لگا دی۔ اب وہ یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہوں پہ چل کر کے اس کی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ یہ نہیں پسند کر سکتا۔ اس لیے
اس نے جنت سے نکلتے ہوئے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، یہ ایگریمنٹ لیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں تو جنت سے محروم ہو گیا لیکن تیرے بندوں کو بھی جنت میں داخلہ دلانے سے روکتا رہوں گا۔ تو اللہ نے پھٹکار لگائی کہ ابلیس چل نکل جا، دفع ہو جا میری جنت سے، میرے جو اوریجنل بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ آئیے سورہ اعراف پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بڑے ہی نرالے انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اللہ سے جو مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو کنورسیشن جو ابلیس اور اللہ کے مابین، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، رب ذوالجلال نے ابلیس سے سوال کیا، او ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا، میرا آرڈیننس آ گیا کہ تو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، تو تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا اللہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں آدم سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو مٹی کو بھی کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، اس لیے میرے پروردگار میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ قیاس سب سے پہلے ابلیس نے لگایا، بودی دلیل سب سے پہلے ابلیس نے پیش کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھٹکار لگائی اور کہا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ اللہ نے کہا او ابلیس تو میری جنت سے رسوا ہو کر نکل جا، میری جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، میں تجھے جنت میں اترانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں تجھے جنت میں اکڑ دکھانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو نکموں میں سے ہے، تو رسوا لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے جنت سے نکلتے نکلتے اللہ سے ایک مہلت مانگی، ایک ڈھیل مانگی، چھوٹ مانگی۔ وہ چھوٹ کیا مانگی؟ بندوں کو گمراہ کرنے کی مہلت۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے ڈھیل دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی۔ ابلیس نے کہا اے اللہ، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا اے اللہ بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا۔ حالانکہ ابلیس اپنی بدماشی کی وجہ سے گمراہ ہوا، لیکن اس گمراہی کی نسبت بھی اس نے رب ذوالجلال کی طرف کر دی۔ یہ ابلیس کی دوسری بدتمیزی تھی۔ کہتا ہے اللہ بس سبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا اے اللہ میں لوگوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اے اللہ تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا او ابلیس تو میری جنت سے ذلیل و رسوا ہو کے نکل جا،
लमन तबिअका मिनहुम लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। मेरे बंदों में से जिसने भी तेरी पैरवी की, तेरे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की, मैं तुझे उन्हीं लोगों के साथ उठा के जहन्नम का ईंधन बना दूंगा, जहन्नम में झोंक दूंगा, कुछ भी परवाह नहीं करूंगा। गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने से, गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने से, हजारों साल गर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। किसी मुफलिस को ऐ बेदाद गर मारा तो क्या मारा, जो खुद ही मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा। बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया इब्लीस मारा एक सजदे के न करने से, हजारों साल गर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। उसी वक्त से, जब से इब्लीस अल्लाह की जन्नत से निकाला गया है, अल्लाह के बंदों को गुमराह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें करता है, मुख्तलिफ किस्म के जाल लाता है। लेकिन इब्लीस बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट है। वो जमाने के एतबार से चाल बदल देता है, ढाल बदल देता है, जाल बदल देता है। पुराने लोगों को जिस जाल से वो फंसाया करता था, अब ये नई जनरेशन जो है, ये सोशल मीडिया वाले, ये टिकटॉक वाले, ये यूट्यूब वाले, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले, इनको गुमराह करने के लिए शायद वो जाल बहुत ओल्ड और पुराना हो चुका, तो इब्लीस वो पुराना जाल नहीं लाता है, वो नया जाल लेके आता है। नए दौर के लौंडों को फंसाने के लिए नया जाल लाता है। बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात है। तो चाल बदल देता है, ढाल बदल देता है और जाल बदल देता है। बड़ा फसादी भी है, बड़ा जालसाज है, बड़ा मक्कार है, बड़ा ढोंगी है शैतान। वो गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहता है। क्यों? अरे जन्नत से तो हाथ धो बैठा है, जन्नत तो उसे मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बंदा जब सजदे की अभी बात मैं कर रहा था, एक सजदा बस, ना 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 बोला तो गया। अब ये सजदा जिसका हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है, जब हम सजदा करते हैं तो उसकी छाती फाट जाती है, उसकी छाती फट जाती है, छाती पीटने लगता है इब्लीस। ओ मेरा इब्नो आदम बिस्सुजूद फसजदा फलहुल जन्ना, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया, उसने सजदा कर लिया, उसके लिए जन्नत है। वह उमिरतु बिस्सुजूद फअबैतु फलियन्नार, मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया था, लेकिन मैंने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो मेरे लिए जहन्नम की दहकती हुई आग है। इसलिए शैतान की छाती फट जाती है। मेरे भाइयों, शैतान को चूंकि पावर बहुत है, पावर मिला है अल्लाह की तरफ से, इसलिए वो ऐसी जगहों से हमें देखता है जहां से हम नहीं देख सकते। वो हवाओं में उड़ते हैं, वो शक्ल बदल लेते हैं, हम शक्ल नहीं बदल सकते। वो ऐसी जगह से ताड़ लेते हैं जहां से हम उन्हें नहीं ताड़ सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान तो हर आदमी के साथ अल्लाह ने एक शैतान लगा दिया है। तो आइए सबसे पहले मैं शैतान की ताकत
اور اپروچ دکھانا چاہتا ہوں، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں آپ کو سلوشن بھی بتاؤں گا. طاقت اس کی جان کر حیران مت ہوئیے گا، گھبرائیے گا نہیں کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے. ارے ہمارے پاس بھی میزائل ہے، بم ہے شیطان کو مارنے کے لیے. وہ میزائل اور بم میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے پاس تو ایسی لاٹھی اور ڈنڈا ہے کہ بس پلک جھپکتے ہی وہ ڈنڈا گھمائیں گے، شیطان ذلیل اور رسوا ہوگا، دم دبا کے بھاگ جائے گا. تو آئیے پہلے شیطان کا اپروچ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیای الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر. رواہ الامام مسلم فی صحیح فی کتاب صفت القیامت والجنت والنار. امام مسلم نے ایسے ہی اس حدیث کو کتاب و صفت القیامہ کے اندر نقل کیا ہے. جیسا میں نے بتایا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر بندے کے ساتھ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، پرہیزگار صاحب ہیں، سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے شیطان کے خلاف میری مدد کی ہے، میرا شیطان مسلمان ہو گیا. تو اور بندوں کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارے نبی کے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ نبی کو بھلائی کے علاوہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے آپ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ شیطان ہی ہے، اس لیے اس سے بھلائی کی امید مت رکھیے، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو دیکھیے ہر آدمی کے ساتھ ایک قرین ہے، قرین کا مطلب ہمزاد، ہمیشہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. ایک حدیث ہو گئی، یہ اپروچ ہے، طاقت. ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اتنا ہی سنتے ہیں. عام طور پہ علماء پوری حدیث نہیں بتاتے. یہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے تو ہماری رگوں میں اس بلڈ کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے. لیکن یہ نبی نے کب یہ بات کہی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں. صحیح مسلم کتاب السلام کی یہ حدیث ہے. کتاب السلام، حدیث کی راویہ حضرت صفیہ بنت حوی ہیں. حدیث اس طرح ہے، ان صفیہ ابنتی حوی قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فاتیتہ ازورہ لیلا فقمت لانقلب فقام معی لیقلبنی وکان مسکنها فی دار اسامہ ابن زید فمر رجلان من الانصار فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلكما انها زوجتي صفیہ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم ولقد خشیت ان یقذف في قلوبكما شرا او قال شیئا. رواہ الامام مسلم فی صحیح فی کتاب السلام. پوری حدیث میں نے پڑھی ہے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے. اب سنیے کہ نبی نے یہ بات کب کہی تھی کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. نبی کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حوی کہتی ہیں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا موسم تھا. میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں کہ آپ سے خیریت لے لوں، کچھ بات کر لوں. جب میں نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے کرتے تھک گئی، میں نے نبی سے اجازت لی، اب آپ اجازت دیجئے میں اپنے گھر کو جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا او صفیہ، رات کا معاملہ ہے، اندھیری رات ہے، تم اکیلی عورت کہاں جائے گی، چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، ڈراپ کر کے آتا ہوں.
اور یہ موتقف کے لیے خصوصی رخصت ہے۔ ایسی سچویشن اگر ہو جائے کہ عورت کے لیے اکیلے نکلنا دشوار ہو جائے تو موتقف گھر تک چھوڑ سکتا، یہ حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا۔ اس لیے کہ عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، عورت کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کی حفاظت اور نگہبانی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت صفیہ کو لے کے اللہ کے رسول چلتے ہیں، رات کا سماں ہے، رات کا اندھیرا ہے، دو انصاری صحابی نبی کو آتے ہوئے دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کسی خاتون کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں حجاب آتا، شرم آتی ہے، وہ دوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دونوں صحابہ سے کہتے ہیں الا رسلکما، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ دونوں صحابہ رک جاتے ہیں، دونوں انصاری صحابہ رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول انٹروڈیوس کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، او صحابہ میرے بارے میں کوئی غلط خیال نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں میں کسی عورت کے ساتھ چل رہا ہوں تو تم غلط تصور مت کرنا، یہ میری بیوی صفیہ میری وائف ہے، میری اپنی بیوی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی ذات پاک ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ آپ کی بیوی صفیہ ہیں؟ کائنات کے امام پیکر عفت و عصمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں تو ہم غلط خیال اپنے دلوں میں نہیں لا سکتے۔ کائنات کا امام کسی غیر خاتون کے ساتھ رات کے اندھیرے میں باہر چلے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ ضرور آپ کی بیوی ہی ہوں گی، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ او صحابہ فخر مت کرو، سب کے ساتھ شیطان لگا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا لقد خشیت ان یقذف فی قلوبکما الشر، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں برا وسوسہ نہ ڈال دے، برا خیال نہ ڈال دے، اس لیے میں نے یہ کلیئر کر دیا، جسٹیفائی کر دیا، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ جب صحابہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں صحابہ فخر مت کرو کہ شیطان تمہارا کیا بگاڑے گا، شیطان ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی غلط گمان تمہارے دل میں پیدا کر دے، غلط خیال ڈال دے تو۔ بولے اللہ کے رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال شیطان کیا ڈال سکتا ہے؟ پھر بھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شبہے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں اگر آپ کسی عورت کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو شبہ لگے کہ کوئی شخص میرے بارے میں غلط تصور کر سکتا، تو آپ بتا دیجئے یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، تاکہ لوگ معاشرے میں، ورنہ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ دلیل فالو نہیں کرتے، بس ہمارے وہاں ایک مثل مشہور ہے، کوا کان لے کے گیا تو آدمی کان نہیں دیکھتا، بس کوے کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں بات شاید صحیح ہو، تو آدمی دلیل نہیں ڈھونڈتا، بس کسی آدمی کے بارے میں غلط طور سے بھی اگر کوئی جو ہے افواہ پھیلا دی گئی تو لوگ اس کو مارکیٹ میں چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے لوگ خانوں میں رنگ بھرنے لگتے ہیں، اور اس آدمی کی عزت اور مٹی پلید ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے کلیئر کر دینا چاہیے، کبھی بھی شبہ کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے، بدگمانی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بدگمان ایسے تو بدگمان کرتا ہے اس لیے کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ کب ہمارے دلوں میں بدگمانی ڈال دے یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، قبیلے قبیلے کا دشمن، شیطان دلوں میں بدگمانی ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اور بدگمانی قرآن نے کہا کہ اسی لیے بدگمانی کو جو ہے بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑے جھوٹ کا نام ہے۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں کبھی بدگمانی اپنے دلوں میں پالا مت کرو، اگر کوئی چیز شیطان ڈال دے تو اس کو کلیئر کر لیجئے، لیکن معاملہ یہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے روٹھا ہوا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے روٹھا ہوا ہے،
وہ ادھر منہ پھلا کے بیٹھا ہے, وہ ادھر منہ پھلا کے بیٹھا ہے, وہ ان کے شادی بیاہ میں نہیں جا رہا ہے, مرنی کرنی اور جنازے میں نہیں جا رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے تو عیادت کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, چھوٹی سی بات تھی, شیطان نے اس کو بڑا کر دیا تھا, چھوٹی سی بات کو شیطان نے بڑا کر دیا تھا. اسی لیے بعض سلف صالحین کا یہ قول ہے, اذا بلغک ان اخیک شیء فالتمس له عذرا, کسی بھائی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بدگمان مت ہوا کرو, فوراً اپنے دل میں یہ کہہ دو شاید میرے بھائی کے سامنے کوئی مجبوری رہی ہوگی, ورنہ یہ میرے بارے میں ایسا نہ سوچتا, میرے بارے میں ایسا نہیں کہتا, شاید کہ اسے کوئی ٹینشن رہا ہو, شاید گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو, بیوی سے لڑائی ہو گئی ہو, میرے بارے میں اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہو, ورنہ میرا بھائی میرے بارے میں, میرا دوست, میرا پڑوسی میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اگر تمہارا دماغ وہاں تک نہ پہنچتا ہو تو یہ کہو لعل له عذرا لم اجد له, شاید کہ اس کے لیے کوئی عذر ہو, وہاں تک میرا دماغ نہیں جا رہا, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے بدگمانی پیدا کرنا. تو میں اپروچ دکھا رہا ہوں, 2 حدیث پڑھا میں نے, تیسری حدیث دیکھیے. شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے, اللہ نے اس کو پورا لا و لشکر, بہت بڑی فوج اس کے پاس ہے, یہ طاقت اس کو اللہ نے دی ہے, وہ کمانڈر ہے, بوس ہے ابلیس شیطانوں کا, شیطانوں کا جو کمانڈر ہے, بوس ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, ابلیس. اور وہ اکیلے نہیں ہے, اس کے بے شمار چیلے چانٹے ہیں. آئیے حدیث پڑھتا ہوں, صحیح مسلم کتاب و صفت القیامہ کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث اس طرح ہے, عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ یجیء احدہم فیقول انی فعلت کذا وکذا فیقول ما فعلت شیئا حتی یاتی احدہم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینہ وبین امرأته فیقول نعم انت وقال الاعمش واراه قال فیلتزمه. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ فی کتاب صفت القیامت والجنت والنار. انہی الفاظ کے ساتھ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح کی کتاب صفت القیامہ میں نقل کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حدیث کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابلیس صبح سویرے اپنا اسٹیج پانی پر لگاتا ہے, یہ اسٹیج ہے, ہمارا اسٹیج کہاں لگتا ہے, خشکی پر لگتا ہے, لیکن ان کی دنیا الگ ہے, ہماری دنیا الگ ہے. ابلیس جو ہے کسی انجان جزیرے میں, کسی سمندر میں, اب اس کا معلوم نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جزیرہ برمودا ہے, برمودا کے اندر اسٹیج لگتا ہے, وہاں سے کوئی شپ نہیں جا سکتی, کوئی جہاز نہیں جا سکتا, وہ شیطان کو دیکھ کر کے وہ جہاز جو ہے وہ کرش شیطان کر دیتا, واللہ عالم, لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بہرحال ابلیس کا عرش جو ہے وہ پانی